شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اداس بیٹھی مستقبل کے تانے بانے بننے میں مصروف تھی۔ اس کی ماں کو دنیا سے گئے ہوئے آج 10واں روز تھا۔ اب وہ خود کو اس بھری دنیا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے باقی 3 بہن بھائی بھی بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ مامتا کی شفقت بھری چھایا اب اس کے سر پر نہیں تھی۔ اگرچہ باپ موجود تھا مگر نہ ہونے کے برابر۔ اسے اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نازیہ، اے نازیہ، کہاں گم ہے تو؟ چل اٹھ کر ہانڈی پکا لے۔ لے پکڑ، سبزی بھی لے آیا ہوں۔ کریم الدین نے سبزی والی تھیلی اس کے قریب چارپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے تھیلی اٹھا کر چھپر والے باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ماں کی زندگی میں کبھی اس نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ وہ کہتی تھی، نازیہ، تجھے بہت پڑھنا ہے، ابھی تیری عمر نہیں کام کرنے کی، بس تو جی لگا کر پڑھ۔ انہی خیالوں میں اس نے سالن اور کھانا تیار کر لیا۔ روٹی اور سالن رکھ کر اس نے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی ابا نے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ اس نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹخا۔ یہ سالن پکایا ہے تو نے؟ اتنا نمک اور روٹیاں؟ یہ دیکھ، کچی پکی اور موٹی موٹی، میرا تو حلق دکھنے لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سہم کر باپ کو دیکھا۔ ابو وہ میں نے پہلی بار… بس بکواس نہ کر، بہت زیادہ چلنے لگی ہے تیری زبان۔ کہا تھا تیری ماں کو رہنے دے پڑھائی، لڑکی کی ذات ہے، کام دھندے سے لگا، مگر اس جاہل عورت نے میری ایک نہیں مانی۔ کریم الدین کے غصیلے انداز سے گڈو، پپو اور منی بھی سہم گئے تھے۔ وہ یوں ہی باتیں کرتا اور غصے میں بولتا سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا، مگر نازی آنسو بہاتی رہی۔ اس نے منی، گڈو اور پپو کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ صرف 12 سال کی تھی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو ماں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ ماں کے جانے سے اس کے نازک کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ ماں کا چہلم بھی ہو گیا، تاہم وقت نے اس میں سمجھداری پیدا کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ ہر کام میں طاق ہو گئی تھی، لیکن ابا کی تیوریاں ہمیشہ چڑھ ہی رہتی تھیں۔ وہ معمولی سی باتوں پر غصہ کرتا اور اکثر بچوں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ وہ بچوں کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ نازی نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر گڈو اور پپو گاؤں کے پرائمری اسکول میں جاتے تھے۔ منی بھی 1 سال کی تھی۔ وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سارا وقت منی کے ساتھ گزارتی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اس کی سوچ میں پختگی آ گئی تھی۔ کم عمری میں پیش آنے والے حالات نے اسے خواہشات کو مارنا سکھا دیا تھا۔ بظاہر وہ بچی تھی، مگر اپنی سنجیدہ باتوں سے سمجھدار عورت کی طرح لگتی تھی۔ کریم الدین کراچی میں ڈرائیوری کرتا تھا۔ وہ 2 ماہ گاؤں میں رہ کر واپس چلا گیا۔ ابا کی جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جاتی، مگر بھلا ہو برابر میں اس کے تایا کا گھر تھا، جو ان سب کو بہت چاہتے تھے۔ مختلف مزاج ہونے کے باعث اس کے تایا اور ابا کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ تایا ابا ہر کام میں تائی سے مشورہ لینے کے عادی تھے، جبکہ کریم الدین ان کا مذاق اڑاتا اور انہیں زن مرید ہونے کا تانا دیا کرتا۔ اس کے لیے قریب رہ کر بھی دلوں میں دوریاں تھیں، لیکن یہ تایا کی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے دونوں گھروں کے درمیان آدھی دیوار گرا دی تھی، جس پر نازیہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب دونوں گھرانوں کا کھانا پینا تو الگ تھا، مگر تائی تایا کی نگرانی سے اسے حوصلہ مل گیا تھا۔ ابا کراچی جا کر بچوں کو بالکل بھول گیا تھا۔ گھر کے خرچے کے لیے جو پیسے بھیجتا تھا وہ بھی اس نے بند کر دیے تھے۔ ان حالات میں تایا رحیم الدین اپنے 5 بچوں کی کفالت کے ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کا بوجھ بھی اٹھانے لگا۔ تایا تو خوشی خوشی بھائی کے بچوں کا بوجھ اٹھا ہی رہا تھا، مگر تائی اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہتی، لیکن ان کی آنکھوں سے جھانکتی ناگواری نازی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ تائی بیچاری بھی کیا کرتی، ان کے اخراجات بھی تو کم نہیں تھے، اور پھر آمدنی کا واحد ذریعہ بھی تو سائیکل ورکس کی معمولی سی دکان تھی، جس کی آمدنی سے خود ان کا گزارا بمشکل ہو پاتا تھا۔ لیکن تایا ان سب کے باوجود اپنے فرائض نبھانے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ زندگی گھسٹ گھسٹ کر جیسے تیسے چل ہی رہی تھی،
کہ 6 ماہ بعد ہی کریم الدین کی کراچی سے آمد ان کی زندگی میں پھر سے زہر گھول گئی۔ وہ اپنے ہمراہ ایک عورت بھی لے آیا تھا۔ سلام کر، یہ تیری ماں ہے۔ کریم الدین نے منہ کھولے کھڑی نازی سے کہا۔ گہرا کالا رنگ، موٹے نقوش، معمولی سوٹ میں ملبوس، عجیب کرختگی لیے وہ عورت نہیں، اس کی ماں ہو سکتی تھی وہ عورت؟ اس کی ماں تو بہت خوبصورت تھی۔ نازی کو اپنی ماں کا ایک دم خیال آیا۔ اس کے نازک لب کپ کپائے۔ پر ابا، یہ زیادہ بول مت، زبان بند رکھ، یہی تیری ماں ہے، اور اس کی عزت کرنا ورنہ گھر سے نکال باہر کروں گا، سمجھی؟ چل سلام کر۔ ابا کی گرجدار آواز سن کر تائی بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی اور بولی، یہ کون ہے کریم الدین؟ بیوی ہے میری، میں نے شادی کر لی ہے اس کے ساتھ۔ بھرجائی، اس گھر کو عورت کی ضرورت تھی جو یہ ذمہ داریاں نبھا سکے۔ ماشاء اللہ، نازی سمجھدار ہے کریم الدین، اور پھر وہ اپنی سب ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہے۔ اس عمر میں تجھے شادی کی ضرورت تو نہ تھی۔ تائی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ بھرجائی، نازی کتنی ہی سمجھدار ہو جائے پر ہے تو کم عمری، کل کلاں کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، پھر گھر کون دیکھے گا؟ میرا خیال ہے تب تک گڈو اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ تائی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ابا دھاڑا۔ بھرجائی، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، تم کو ضرورت نہیں اس معاملے میں بولنے کی۔ ان بچوں کی خاطر تو میں نے نکاح کیا ہے۔ بس کر دے کریم الدین، اگر تجھے اتنا احساس ہوتا تو خرچ کیوں بند کرتا؟ تو اپنی ذمہ داریاں ہم پر کیوں لادتا؟ سچ تو یہ ہے کہ تم کو شادی کا شوق تھا، ورنہ اگر تمہارا ہی معاملہ تھا تو اپنی ان 4 مصیبتوں کو اپنا معاملہ سمجھتے نا، ہماری جان کا عذاب کیوں بنا دیا؟ تائی نے غصے سے کہا تو کریم الدین کو جیسے آگ لگ گئی۔ مجھ پر احسان نہیں کیا، نہ گراتے دیوار، میرے بچے تو نہ سنبھالنا پڑتے۔ بھرجائی، میں نے کب تم سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ ان کو سنبھالو؟ نہ سنبھالتی؟ واہ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اے بھائی میاں، نہ سنبھالتی تو زمانہ باتیں بناتا۔ احسان ماننے کے بجائے تو الٹا ہمارے گلے پڑ رہا ہے، کیسی شرافت ہے! یہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، نہ سنبھالتے تو مر گئے ہوتے یہ سب۔ زمانے کے خوف سے تم نے بچوں کو سنبھالا، ہمدردی کی وجہ سے نہیں۔ اگر مرتے تھے تو مرنے دیتی، میری جان بھی چھوٹ جاتی۔ تائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ عورت بول اٹھی۔ بڑی ہی چالاک عورت ہے تمہاری بھرجائی۔ وہ احسان ہی کیا جو جتلا دیا جائے؟ میں تو کہتی ہوں دیوار پھر سے اٹھوا دو، ورنہ یہ خواہ مخواہ ہمارا گھر خراب کرے گی۔ اس کالی کلوٹی عورت کی بے باک زبان نے نازی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں ہاں، دیکھ لوں گی تجھے بھی، کیسے پالے گی یتیموں کو۔ جانے کس قماش کی عورت ہے، اللہ جانے بھاگ کر آئی ہے کہ بے نکاح ہے۔ تیری تو شکل سے ہی لگتا ہے کہ کسی بھنگی چمار کی اولاد ہے۔ آئی بڑی ہوشیار لومڑی۔ اٹھوا دے دیوار، ہمیں بھی شوق نہیں ایسی نیکیوں کا جس کا کوئی ماننے والا بھی نہ ہو، الٹا سر میں خاک پڑے۔ توبہ توبہ، پہلے ہی دن گزبر لمبی زبان چل رہی ہے۔ بھرجائی، اپنا منہ بند کر لے، ورنہ کیا؟ ہاں، تائی نے چلا کر کہا، ورنہ میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ ابا اچھا خاصا بد لحاظ ہو گیا۔ وہ تائی کے منہ پر تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ تایا آ گیا۔ اس نے کریم بخش کا بازو پکڑ لیا۔ واہ کریم بخش، آج یہ دن بھی دیکھنا تھا، تو نے اپنی ماں جیسی بھرجائی پر ہاتھ اٹھایا، ہوا کیا ہے؟ پھر تائی نے تایا کو ساری بات بتائی۔ تایا کو بھی ابا کے فیصلے سے اختلاف تھا، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن ہی دیوار پھر سے اٹھ گئی، اور یہ سب کروانے والی ہی وہی کالی تسلیم بی بی تھی۔ دعائیں مانگتی نازی کا دل بری طرح ٹوٹا۔ وہ سوچنے لگی یہ عورت کتنی خبیث ہے جس نے آتے ہی ابا اور تایا میں رنجشیں پیدا کر دی۔ سخت سردی کی اس رات نازی اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں نے برآمدے میں ٹھٹھرتے ہوئے گزاری۔ گھر کے واحد کمرے میں ابا اپنی نئی بیوی کے ساتھ ایسے مزے سے سوئے تھے کہ اگلے دن دوپہر 12 بجے تک کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ جب اس کمرے کے آگے بنا برآمدے گڈو، پپو، منی اور نازی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ کھلے برآمدے میں ٹھنڈی ہوا ساری رات ان کے جسم میں چھید کرتی رہی۔ گڈو اور پپو تو کچھ سمجھدار تھے، مگر 1 سالہ منی سے سردی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسے میں نازی اپنی باہوں میں بھر کر اسے سینے سے چھپا کر کوشش کر رہی تھی کہ سردی نہ لگے، مگر یہ ناکام کوشش تھی، اور وہ اسے بمشکل بہلا پا رہی تھی۔
اب وہ اپنی معصوم ننھی منھی سی بہن کو کیسے بتاتی کہ اس کمرے سے بے دخل کرنے میں اس کی سوتیلی ماں ہی نہیں بلکہ سگا باپ بھی شامل ہے۔ وہ باپ جو بظاہر بچوں کا خیال رکھنے کے لیے تسلیم بی بی کو بیاہ کر لایا تھا، مگر انہی بچوں کے وجود سے یکسر لاپرواہ تھا۔ گھر کا کام ابھی بھی نازی ہی کرتی تھی، جبکہ سوتیلی ماں تمام دن اس پر حکم چلاتی رہتی تھی۔ مگر ابا کے کام سے واپسی کے وقت وہ سر پر دوپٹہ باندھے ہائے ہائے کرتی روٹیاں پکانے لگتی، اور ابا کو لگتا کہ سارا دن تسلیم بی بی بیچاری کام کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ نازی کو ڈانٹ دیتا، جبکہ وہ اپنی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو رد کر کے خاموش نظروں سے باپ کو دیکھتی۔ وہ باپ کو نہ بتا پاتی کہ سارا کام وہی کرتی ہے، تسلیم بی بی تو اسے دکھانے کو کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ یہ باتیں صرف سوچ سکتی تھی، اگر کہتی تو گھر سے نکال باہر کیا جاتا۔ یوں بھی اب اس کے دل میں ابا کے ساتھ تسلیم بی بی کا خوف بھی جگہ بنا رہا تھا۔ تسلیم بی بی کو آئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، اب تو اسے آرام کی عادت ہی ہو گئی تھی، بس حکم چلاتی رہتی۔ نازی، میرے سر میں درد ہے، چائے بنا کر دے، کبھی کہتی سر میں مالش کر دے۔ دن کے کسی وقت بھی وہ نازی کو بیٹھنے نہ دیتی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر اگر وہ تھوڑا سا سستانے کے لیے لیٹتی تو وہ اسے جھڑک کر اٹھا دیتی۔ اٹھ، سونے لگی ہے، کام تیرا باپ کرے گا، چل میرے پاؤں دبا۔ آج تو بدن ٹوٹ رہا ہے، اور وہ اپنی اوڑھنی درست کرتے ہوئے تسلیم بی بی کے پیر دبانے لگتی۔ پیر دباتے دباتے وہ نیند سے بے حال ہو جاتی۔ نیند بھری آنکھوں کو بمشکل کھولے وہ تسلیم بی بی کی خدمت میں مصروف رہتی، جبکہ تسلیم بی بی خراٹے بھر رہی ہوتی۔ جب کروٹ بدلتی تو نازیہ کو دیکھ کر ڈانٹ دیتی، ہٹی کٹی ہے پر تیرے ہاتھوں میں دم نہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں کیا؟ چل جا سو جا، کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ نازیہ بے بسی سے اپنے دکھتے ہاتھوں کو رگڑتی اور جا کر چارپائی پر منی کے پاس لیٹ جاتی۔ اس دن گڈو اور پپو اسکول گئے ہوئے تھے۔ نازی گھر میں منی کے ساتھ اکیلی تھی۔ تسلیم بی بی محلے میں گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ جب تک وہ سارے محلے کے گھروں میں چغلیاں نہیں کر لیتی تھی، اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ نازیہ منی کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ اس کے کانوں میں سبزی والے کی آواز آئی، چل تو یہاں بیٹھ کر کھیل، میں سبزی لے آؤں، اماں تو پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ نازیہ نے منی کو چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور کھلونے اس کے سامنے رکھ کر دروازے میں کھڑے ہو کر سبزی والے کو آواز لگائی، چاچا ذرا رکنا، سبزی ہی دیتا جا۔ جو ہی وہ سبزی لے کر مڑی، اس کی نظر برابر والے گھر سے نکلتی تسلیم بی بی پہ جا پڑی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ناگوار تاثرات کو دیکھ کر نازی اندر ہی اندر لرز کر رہ گئی۔ جانتی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، اور پھر یہی ہوا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، پیچھے ہی تسلیم بی بی بھی چلی آئی۔ اس کے ہاتھ سے سبزی والا شاپر چھین کر چارپائی پر پھینکا اور زوردار تھپڑ اس کے نازک رخسار پر جڑ دیا۔ بول، کیا کر رہی تھی تو باہر؟ اماں، میں سبزی لینے گئی تھی۔ بکواس بند کر، سبزی لینے گئی تھی کہ آنکھیں مٹکا رہی تھی؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تیری چالاکیوں کو۔ نہیں ماں، میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی اور سبزی والا نہ آئے تو میں شام کے لیے۔ کیا سمجھتی ہے تو مجھے؟ بیوقوف بنائے گی مجھے؟ میں تیری باتوں میں نہیں آنے والی۔ تو میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ تیرا باپ آئے گا تو دیکھنا تیری کیسی درگت بنواتی ہوں۔ تیرے سارے کرتوت بتاؤں گی، کہہ دوں گی تیری لاڈلی کی جوانی بے لگام ہوئے جا رہی ہے، اس کا بیاہ کر دے۔ غضب خدا کا، پڑوس میں ہی گئی تھی، مر تو نہیں گئی تھی؟ خود تیرا باپ دور پردیس میں بیٹھا ہے، کل کلا کو تو نے کوئی گل کھلا دیا تو دنیا والوں کی تھو تھو تو میرے ہی حصے میں آئے گی نا۔ کیا جواب دوں گی؟ سوتیلی ماں ہی کہلواؤں گی نا۔ نازیہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ کیسے کیسے الزام لگ رہے تھے اس کی ذات پر، وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ بول پائی۔ اب رونا بند کر، نحوست پھیلا رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانے کا انتظام کر، ابھی کچھ ہی دیر میں تیری ماں کے دوسرے جیسی یاجوج ماجوج فوج بھی آنے والی ہے، خود تو مر گئی، میری جان عذاب میں ڈال گئی۔ تسلیم بی بی اسے جھنجھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ زندگی روز بروز مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اب اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اسے اس قید سے رہائی مل جائے۔ اگر وہ تنہا ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی، مگر منی کا خیال آتا تو کلیجہ کٹ کر رہ جاتا۔ سوچتی
میرے بعد منی کا کیا ہوگا؟ گڈو پپو کس حال میں رہیں گے؟ اماں کی روح تڑپ جائے گی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر وہ سوتیلی ماں کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی، لیکن کب تک؟ اس کی عمر اور سوچ پختہ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سوچے بنا بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز بھی معمولی سی بات پر اماں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نہ صرف اسے ڈانٹا بلکہ اسے دھنک کر رکھ دیا۔ نازی کو پیٹنے کے بعد جب تسلیم بی بی محلے کے راؤنڈ پر نکلی تو نازی نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک تھیلی میں منی کے چند پرانے کپڑے ڈالے اور ایک جوڑا اپنا رکھ کر منی کو سینے سے لگائے۔ نہ جانے کہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا گھر جسے جنت بنانے کی کوشش میں اس کی ماں منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اس کی ماں کو اپنی اولاد کو پڑھانے، اچھے اچھے کپڑے پہنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے بڑے ہو کر کامیاب اور اچھے انسان بنے، مگر اس کے یہ خواب ادھورے رہ گئے۔ تمام تمناؤں کو دل میں لیے وہ ان کو چھوڑ کر چل بسی۔ ماں کو یاد کرتے ہوئے اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ پھر آنسو پونچھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈو اور پپو اسکول گئے ہوئے تھے۔ ان کو خدا کے سپرد کر کے نازی نے الوداعی نظر اپنے گھر پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ آبادی سے کافی دور آ چکی تھی کہ ایک رکشہ اس کے قریب آ کر رکا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے کے سوال پر وہ چونکی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں اپنی پھوپھی کا خیال آیا، جو 2-3 گاؤں چھوڑ کر 90 چک میں رہتی تھی۔ دوپٹے کے پلو میں بندھا 50 کا نوٹ کھول کر اس نے رکشے والے کی طرف بڑھایا۔ مجھے 90 چک جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ منی کو سنبھالتی ہوئی رکشے میں بیٹھ گئی۔ پھوپھی حمیدہ اس کی بڑی پھوپھو تھی۔ مزاج میں بالکل ابا پر گئی تھی۔ ابا سے کسی بات پر خفا تھی، اسی لیے بہت کم ان کے ہاں آتی جاتی تھی۔ لیکن اس وقت نازیہ کو اس کے گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آیا۔ اس کا ننیال تو ویسے بھی لاہور میں تھا، اتنی دور کیسے جا پاتی؟ جب اس کی اماں فوت ہوئی تھی تو اس کے ننیال والے آئے تھے اور بچوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ابا نے جانے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان بچوں سے پیار کرتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی نازی کی چھوٹی خالہ سے ہو جائے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ابا کی فطرت کو اچھی طرح جان گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، وہ چھوٹی کیسے دیتے؟ اسی ضد میں ابا نے بچوں کو ننیال جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ملنے جلنے سے بھی روک دیا۔ 90 چک آ گیا ہے بی بی؟ رکشے والے کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکل آئی اور رکشے سے اتر کر پھپھو کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد اسی پھپھو نے بچوں کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر جلد ہی اکتا کر واپس بھیج دیا تھا۔ اگرچہ نازی پھپھو کے پاس آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک امید تھی جس کے سہارے وہ یہاں تک چلی آئی تھی۔ اس نے لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پھپھی کی بہو نے کھولا تھا۔ نازی تو؟ ہاں بھابھی، خیر تو ہے؟ اس نے کڑی نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہنوز دروازے میں کھڑی رہی۔ بھابھی خیر ہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے سے حمیدہ پھپھی کی آواز آئی۔ کون ہے پروین دروازے پر؟ چاچی، ساتھ والے گاؤں سے نازی آئی ہے۔ پروین ایک طرف ہٹ گئی تو وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی پھپھی منہ بناتی ہوئی پاس آ کھڑی ہوئی۔ اکیلی آئی ہے؟ نہیں، منی بھی ساتھ ہے۔ آئے ہائے، میرا مطلب ہے ابا یا اماں نہیں آئے؟ نہیں پھپھو، ابا تو کراچی میں ہیں، میں اکیلی آئی ہوں۔ پھر اس نے پھپھو کو ڈرتے ڈرتے گھر چھوڑنے کے بارے میں بتایا تو پھپھی نے اسے گھور کے دیکھا، البتہ منہ سے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ نازیہ کے لیے یہ بھی غنیمت تھی۔ پروین بھابھی نے اسٹیل کے بدرنگ سے گلاس میں اسے پانی دیا، جسے اس نے ایک سانس میں غٹا غٹ پی لیا۔ اسے اب بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر مروت میں کچھ کہہ نہ سکی۔ پروین نے اسے کھانے کا تو نہیں پوچھا، بلکہ ایک کچے سے چھپر نما کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ تمہارا کمرہ ہے، وہاں سو جانا۔ منی کو اٹھا کر جب وہ کمرے کی طرف جانے لگی تو منی نے کہا، باجی بھوک لگی ہے۔ اس نے بے بسی کے عالم میں منی کا معصوم چہرہ دیکھا اور پھر نلکے پہ برتن دھوتی پروین کے قریب گئی۔ بھابھی دودھ ہوگا، منی کو بھوک لگی ہے۔ پروین نے کٹوری پٹخی اور بڑبڑاتی ہوئی چھوٹے سے کچن میں چلی گئی۔ اس ذلت پر نازی نے بمشکل آنسوؤں کو روکا اور دودھ کا کپ بھابھی کے ہاتھ سے لے کر چھپر کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف تسلیم بی بی نے پورے گاؤں میں ڈھنڈورا مچا دیا۔ جب کہیں سے سراغ نہ ملا
تو سر پہ کپڑا باندھ کر واویلا کرنے لگی۔ ہائے ہائے میرے خدا، یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس چھوکری کے لچھن اچھے نہیں، یہ ضرور کسی دن بھاگ جائے گی۔ بیڑا غرق ہو چنڈالن کا، دنیا تو مجھے ہی تانے دے گی نا۔ ہائے نازی، آگ برسے تیرے نصیبوں پر، جنموں جلی میرے منہ پر کالک مل گئی۔ اس کے قریب بیٹھے پپو اور گڈو سوچ رہے تھے کہ اماں کا منہ تو پہلے ہی کالا ہے، مزید کالک کس نے مل دی جو اماں کو اتنا غصہ آ رہا ہے۔ نازیہ کو کوسنے دیتے دیتے تسلیم بی بی کی نظر ان دونوں پہ پڑی۔ وہ کھول اٹھی، بازو سے پکڑ کر کھینچا اور لگی ان کو پیٹنے۔ جانے کتنی دیر تک یوں ہی پیٹتی رہی۔ برابر والے گھر سے تائی آ گئی۔ چھوڑ ان کو کلموہی، تیرے اسی ظلم کی وجہ سے بچی گھر سے چلی گئی۔ تائی نے دونوں کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ نہ، کیا مطلب ہے تیرا؟ کون سے ظلم ہوتے تھے اس پر؟ بڑی آئی، بڑی ہمدرد، سنبھالتی نہ پھر ان کو۔ جو کچھ تو ان کے ساتھ کر رہی ہے وہی نازی کے ساتھ کرتی تھی۔ میں کہتی ہوں اپنی زبان بند کر لے اور یہاں سے چلی جا۔ ہمارے معاملے میں بولنے کی اجازت کس نے دی تجھے؟ کیوں آئی ہے یہاں؟ چلی جا، ورنہ چٹیا سے پکڑ کر نکال باہر کروں گی۔ اتنی ہمت ہے تجھ میں؟ مجھے ہاتھ تو لگا کے دکھا۔ جا رہی ہوں میں، مجھے بھی شوق نہیں خواہ درد سری کا۔ وہ تو بیچارے بچے معصوموں کا خیال آ گیا، تجھ سے تو خدا ہی پوچھے گا۔ تائی بلند آواز میں بولتی ہوئی گھر سے چلی گئی تو وہ ایک بار پھر دونوں بچوں کو پیٹنے لگی۔ تجھے اپنی ماں کا نمبر یاد ہے نازو؟ وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب پھپھی نے اس سے پوچھا۔ وہ سہم گئی کہ کہیں پھپھی اسے واپس جانے کا نہ کہتے، حالانکہ یہاں بھی اسے نوکرانیوں کی طرح ہی رہنا پڑ رہا تھا، مگر تسلیم بی بی کے دوزخ سے کہیں بہتر تھا۔ کیوں پھپھو؟ میں اس سے اطلاع دے دوں کہ تو یہاں ہے، پریشان ہوتی رہے گی۔ خیر پریشان تو کیا ہونا ہے، پورے گاؤں میں تماشا بنا دے گی، پھپھی نے جل کر خود ہی کہا۔ وہ پریشان نہیں ہوگی پھپھو، وہ تو خوش ہوگی، مگر ہمیں تیری خاطر خود پر الزام تو نہیں لگوانا نا۔ کیا خبر تو پہلے کہاں سے بھٹکتی ہوئی آئی ہے یہاں؟ نہیں پھپھو، میں اور کہیں نہیں گئی، سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ چل پنڈ کون سا دور ہے، میں خود ہی جا کر کہہ دوں گی۔ پر پھپھو مجھے وہاں نہیں جانا۔ دیکھ کیسے زبان چلاتی ہے، اسی وجہ سے اس سے مار کھاتی ہوگی۔ تجھے کون واپس جانے کا کہہ رہا ہے؟ پھپھو کے آخری جملے پر خوش ہو کر وہ انہیں نمبر بتانے لگی جو انہوں نے قریب بیٹھے اپنے بیٹے سکندر کو ملانے کے لیے کہا۔ ہیلو، ہاں میں ہوں، تیری ننند حمیدہ 90 چک سے بول رہی ہوں۔ اچھا چل چھڑ، مجھے بتا، تجھے زیادہ مکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بتانے کے لیے ہی فون کیا ہے کہ نازیہ ہمارے پاس ہے۔ اور ہاں ایک بات اور سن، کریم الدین کا فون آئے تو اسے بتا دینا کہ نازیہ اب یہیں رہے گی، کہیں نہیں جائے گی، میں اس کا نکاح کر دوں گی۔ پھپھی نے سکندر کو موبائل پکڑایا۔ پھپھو کی باتوں سے نازی کی کچھ ڈھارس بندھی۔ کیا کہتی تھی مامی؟ سکندر نے پوچھا۔ کہتی تھی کہ کریم الدین اعتراض کرے گا، پر میں نے بھی کہہ دیا کہ کریم کی وڈی بہن ہوں، وہ میرے فیصلے پر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جہاں چاہوں گی نازی کا بیاہ کروں گی۔ اور پھر وہی ہوا جو پھپھو نے چاہا۔ ابا کو بہن کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھپھو نے فوراً ہی اس کا بیاہ اپنے شادی شدہ بیٹے سکندر سے کر دیا۔ اس فیصلے پر پروین روٹھ کر میکے جا بیٹھی۔ پھپھو نے پوتے کی آس میں بیٹے کی دوسری شادی کی تھی۔ پروین کی 5 لڑکیاں تھیں، وہ کوئی لڑکا پیدا نہ کر سکی، جبکہ پھپھو کو تو پوتا چاہیے تھا۔ پھپھی نے اس جنوں میں نازی اور سکندر کی عمروں کا فرق بھی بالائے طاق رکھ دیا۔ سکندر اس سے پورے 18 سال بڑا تھا۔ نازی کے پاس پھپھی کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اس خیال کے تحت یہ سب قبول کر لیا کہ اسے اور منی کو تحفظ مل جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گی۔ یوں ایک سادہ سی شام کو پرانے کپڑوں میں اس کا نکاح سکندر بخش سے ہو گیا۔ نہ ڈھولک بجی، نہ سرخ جوڑا اس کے تن پر سجا اور نہ ہی مہندی سے ہاتھ رچے۔ کسی نے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی نہ رکھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے دکھی ہو گئی تھی۔ نکاح کے اگلے روز بڑا ہنگامہ ہوا۔ تسلیم بی بی منی کو واپس لے جانے کی بات کر رہی تھی اور یہ سن کر نازی کی روح تک کانپ گئی۔ نہیں، میں اپنی منی، اپنی گڑیا کو واپس نہیں جانے دوں گی اس دوزخ میں، نہیں ہرگز نہیں۔ لیکن پھپھو کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ یوں بھی منی کی خوراک یہاں کم تھی، اس کی نشوونما ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ خود اس کا بھی یہی حال تھا، لیکن اسے خود کی پرواہ تھی ہی کب۔ بادل ناخواستہ اس نے منی کو تیار کیا اور بے طرح روتے ہوئے اسے تسلیم بی بی کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ کتنے ہی دن اداس رہی، اکثر رات کو سونے سے پہلے منی کو یاد کر کے چپکے چپکے روتی رہتی۔
तस्लीम बीबी मुन्नी को ले आई थी, मगर उसको बेकार समझकर जैसे एक तरफ फेंक दिया था। मुन्नी नाजी को याद कर कर के रोती तो वो उसे और मारती। गुड्डू और पप्पू अपनी नन्ही बहन को सीने से लगाए फिरते। उन्होंने तो स्कूल जाना भी छोड़ दिया था कि कहीं हमारी गुड़िया को वो बला निगल ही न ले। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा। मुन्नी अब 4 साल की हो गई थी। हर चीज़ को समझने और परखने लगी थी। इस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, खेलते हैं, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी के उससे उसका बचपन ही छीन लिया। उसकी आंखों में हर वक्त एहसास महरूमी और खौफ नुमाया रहता। भाई खुद मार खा लेते, लेकिन अपनी गुड़िया को अपनी सौतेली माँ के साए से दूर रखते थे, मगर ऐसा कम ही हो पाता। वो मुन्नी के जिस्म पर पड़े नील और आंखों के नीचे लगी चोटों के निशान देखकर दिल से महसूस होकर रह जाते और सोचते कि काश नाजी बाजी ने मुन्नी को उसके साथ ना आने दिया होता। वो कुड़ते रहते। मुन्नी बहुत कमज़ोर और धान पान सी थी। नाजी ने हालात के साथ समझौता करना सीख लिया था। वो हर वक्त घर के कामों और परवीन के बच्चों की जी हुजूरी में लगी रहती। अगर उससे ज़रा सी भी देर या भूल हो जाती तो बुरी तरह रुई की तरह धुनक कर रख दिया जाता। फुप्पो को उसके वजूद से नहीं बल्कि उसके अंदर पलने वाले वजूद से गर्ज थी। वो माँ बनने जा रही थी और अब अपने वजूद से एक ज़िंदगी को जन्म देने वाली थी। फुप्पी और सिकंदर खुश तो थे, लेकिन साथ ही लड़के वाली बात भी ज़हन नशी करा दी गई थी। नाजी ने बहुत कोशिश की कि परवीन की बच्चियां उससे मानूस हो जाए, मगर वो उसके साए से भी दूर जाती थी। अपने घर से ससुराल तक उसके हालात में सिर्फ इतना फ़र्क आया था कि एक जहन्नुम से निकलकर वो दूसरे जहन्नुम में आ गई थी। अपने घर से ससुराल तक उसके हालात इसी तरह ही रहे थे। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। हालांकि उसकी हालत बहुत बेहतर थी पहले से, जबकि वो पहली बार माँ बनने के अमल से गुजर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कमज़ोरी साफ नज़र आती थी। उसकी सेहत का ख्याल रखा जाना चाहिए था। उसने भी अपनी परवाह करनी छोड़ दी थी। एक रोज़ अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी। फौरन दाई को बुलाया गया और कुछ ही देर में उसने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बेटी की पैदाइश पर घर में गोया सबको सांप सूंघ गया। फुप्पो ने तंजिया जुमलों की बारिश कर दी और सिकंदर ने मुंह मोड़ लिया। दिन पर लगाकर गुजरने लगे। सिकंदर का मिजाज बिगड़ता जा रहा था। बच्ची की पैदाइश ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया था। फिर एक दिन किसी मामूली सी बात पर सिकंदर ने नाजी को तलाक दे दी। उसका घरौंदा बिखर गया। वो कितनी ही देर साकित रही। होश आने पर उस कमरे में चली गई जो कभी उसका हुआ करता था। उसने एक थैले में अपने और बिटिया नैना के चंद कपड़े रखे और वहां जाने के लिए तैयार होने लगी, जिस घर को वो हमेशा के लिए छोड़कर आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी गोद में मुन्नी नहीं, नैना थी। सहन में खड़ी फुप्पी ने उसे देखकर रुख फेर लिया और नाजिया ने सर झुकाकर दहलीज पार कर ली। जब वो घर पहुंची तो बैरूनी दरवाज़ा खुला था। वो अंदर चली आई। छोटे से सहन में पप्पू और मुन्नी मिट्टी के खिलौने बनाकर खेल रहे थे। पप्पू मुन्नी उसने आवाज़ दी तो दोनों खुश होकर उसकी जानिब दौड़े। बाजी आ गई। नाजिया ने अब सुर्दगी से भरे लहजे में उनको देखा। मैले कुचले कपड़ों में बेहाल से पप्पू और मुन्नी कितने प्यारे लगे थे। अम्मा और गुड्डू कहाँ हैं? उसके पूछने पर पप्पू बोला, गुड्डू तो काम पर गया है। काम पर? उसने हैरानी से पप्पू को देखा। हाँ बाजी, माँ ने उसे शहर की वर्कशॉप में डाल दिया है। वो नहीं जाना चाहता था तो अम्मा ने उसे मारा और फूंकनी मारकर उसका सर फाड़ दिया। वो बाहर भाग गया। उसके सर से खून बह रहा था। वो तो शब्बीर आवान है ना, दुकान वाला, उसके भतीजों ने उसकी पट्टी करवाकर उसे घर छोड़ा था। और अम्मा तो अब रानी को लेकर डॉक्टर के पास गई है। रानी? रानी कौन है? नाजी ने अचंभे से पूछा और साथ ही गोद में सोई नैना को चारपाई पर लिटाया। हमारी नई बहन है, तुम्हें नहीं पता? अब्बा भी आया था। फुप्पो ने कहा तो उसे दुख हुआ कि अब्बा उससे मिलने नहीं आया। अब्बा वापस चला गया है क्या? हाँ, कल ही गया है। पानी दो, बाजी ने कहा। पप्पू ने समझदारी से पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। पानी का गिलास अभी लबों से लगाया ही था कि तस्लीम बीबी घर में दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, तस्लीम बीबी ने बेजारी से जवाब दिया। खैर तो है, तू कैसे आ गई? वो अम्मा, मुझे सिकंदर ने बेटी पैदा करने के जुर्म में तलाक दे दी है। क्या? उसका मुंह खुल गया। असल वजह कुछ और होगी। तेरे लक्षण तो शुरू से ही खराब थे। खैर, तू ये घर छोड़कर गई थी ना, तो फिर क्या लेने आई है यहाँ? इतनी गैरत वाली थी तो नहर में डूबकर जान दे देती। नाजी खामोशी से अम्मा की तंजिया बातें सुनती रही। उसने घर का निज़ाम एक बार फिर संभाल लिया। तस्लीम बीबी को भी फुर्सत मिल गई।
گھریلو جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر اس نے پرانی روش اختیار کر لی، بلکہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری بھی اس کے سر ڈال دی۔ ایک روز وہ منی کے کپڑے بدلنے لگی تو اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے منی؟ میں گر گئی تھی باجی، اس کے لہجے میں موجود خوف اور آنکھیں جھوٹ کی چغلی کھا رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، ادھر دیکھو میری طرف۔ تمہیں اماں مارتی تھی نا؟ نازی نے اس کا چہرہ اوپر کر کے کہا تو منی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ ہاں باجی، پتا ہے پپو کو بھی اماں نے گرم چمٹے سے مارا تھا۔ کیا؟ نازیہ تڑپ گئی۔ اس نے فوراً پپو کو بازو سے پکڑ کر سامنے کیا جو چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن پر جلنے کا نشان تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ وہ تینوں سسک رہے تھے جبکہ آسمان ان کی بے بسی پر خاموش تھا اور زمین ان کے وجود کا بوجھ لیے کھڑی تھی۔ وقت تو بس گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ انہی دنوں ابا کے رشتے کی بہن اپنے بیٹے کے لیے نازی کا رشتہ لینے چلی آئی۔ تسلیم بی بھی تو راضی نہیں تھی، مگر پھپھی تاج بھی جونک کی طرح چمٹی تو رشتہ لے کر ہی ٹلی۔ ابا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ نازیہ بے شمار خدشات کا شکار تھی۔ ایک تو اسے مستقبل کی فکر تھی تو دوسری طرف اس کے معصوم بہن بھائی تھے جو پھر سے تسلیم بی کے رحم و کرم پر ہوتے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ابا کے خوف سے انکار نہ کر سکی۔ یوں وہ لان تان اور کرتے ہوئے جہیز کے ہمراہ رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر نعمان کے گھر آ گئی۔ نعمان خوبرو اور اس کا ہم عمر تھا۔ اس نے اور اس کے گھر والوں نے کھلے دل سے نینو کو بھی قبول کر لیا۔ یوں تقدیر نے یکا یک اس پر خوشیوں کے در کھول دیے۔ اسے ہتیلی کا چھالا بنا لیا گیا۔ وہ چند دنوں میں ہی اتنی محبتیں پا کر نہال سی ہو گئی اور خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ وقتی خوشی ہے۔ ابھی تقدیر نے ایک اور امتحان لینا ہے۔ اس بار جب وہ میکے گئی تو منی اور پپو کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے آئی۔ دونوں بہن بھائی مہینہ بھر اسی کے ساتھ رہے، پھر ابا ان دونوں کو لینے آ گیا۔ تسلیم بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نازیہ نے دونوں بہن بھائیوں کو گلے لگا لیا اور خوب پیار کر کے ابا کے ساتھ رخصت کر دیا، حالانکہ اس کا دل انجانے خوف اور وہم سے دھڑک رہا تھا۔ دونوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کے لبوں پر یہی دعا تھی، یا اللہ تو میرے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو منی کی یاد نے اسے بے چین رکھا۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی گڑیا رانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے گی۔ بلکہ اس نے نعمان سے بھی کہا تھا، جسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو کر سو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ نعمان گھبرا کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا نازی؟ اس نے سہمی ہوئی نازی سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ نعمان، میری منی، میری گڑیا، خدا کے لیے اسے بچا لو، وہ مار ڈالے گی اسے، وہ ڈائن ہے۔ وہ سسک اٹھی۔ نعمان اسے باہوں میں بھر کر تسلی دینے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہے، ہم منی کو لے آئیں گے، پریشان مت ہو۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تو خاموش ہو گئی۔ نعمان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا اور وہ تمام رات جاگ کر اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ اگلی صبح نازی جاگی تو اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ رات کو اس نے خواب بھی بہت برا دیکھا تھا۔ وہ دعائیں مانگتی ہوئی کام نمٹا رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ اس کے لیے اذیت بن کر گزر رہا تھا۔ انجانا سا خوف اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ ساس نے نازی کے چہرے کو دیکھا تو اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود باقی کام نمٹانے لگی۔ سپہر 3 بجے اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس کا دل وہموں اور اندیشوں میں گر گیا۔ ہیلو، کون؟ بمشکل اس کے منہ سے نکلا۔ نازی، ہماری منی مر گئی۔ دوسری طرف سے ابا کی بین کرتی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں، میری منی، میری گڑیا رانی نہیں مر سکتی۔ ابا جھوٹ بولتا ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کے رونے کی آواز سن کر پھپھی تاج دوڑی دوڑی آئی۔ نازی پھپھی کے گلے لگ کر مچل اٹھی۔ پھپھی، میری گڑیا اس دنیا میں نہیں رہی، میں مر جاؤں گی پھپھی۔ اسے کہو نا پھپھی ایسا نہ کرے، ابا سے کہو ایک بار کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری منی نہیں مر سکتی۔ مگر یہ سچ تھا۔ منی مری نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا، اور اسے مارنے والی کوئی اور نہیں، تسلیم بی تھی۔ لیکن اس نے اقرار نہیں کیا۔ پورے گاؤں میں ایک کوہرام سا برپا تھا۔
منی کی ناگفتہ لاش گاؤں کے چودھریوں، نمبرداروں اور ملکوں سے انصاف مانگ رہی تھی۔ اس روز منی کو بہت تیز بخار تھا۔ گڈو اور پپو دونوں کام پر ورک شاپ گئے ہوئے تھے۔ بیمار ہونے کے باوجود منی نے گھر کے تمام کام کیے تھے۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ تسلیم بی بی نے اسے دوبارہ چائے بنانے کا کہا۔ بیماری سے 8 سالہ منی کو کمزور کر دیا تھا۔ اس نے چارپائی سے اٹھنا چاہا مگر نیچے گر گئی۔ حکم عدولی پر تسلیم بی بی کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور منی کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے واحد کمرے میں لے گئی۔ بھری دوپہر کا وقت تھا۔ گلیاں سنسان تھی جبکہ گھر میں اس کی 2 سالہ بیٹی رانی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ اسے اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ مکر کرتی ہے، کام سے جان چھڑاتی ہے، میرے حکم کو نہیں مانتی۔ دیکھنا آج میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو یاد رکھے گی۔ تو روئے گی، تڑپے گی، مگر میں تجھ پر رحم نہیں کروں گی۔ تسلیم بی بی نے تیز دھار چھری اس کی آنکھوں کے سامنے نچائی۔ خاموش، تجھے ذبح کر دوں گی، آواز نہ نکلے۔ خوف سے منی کی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ اس سپاک عورت کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے مت مارو اماں، میں نہیں رہوں گی، میں تیری ہر بات مانوں گی، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ مگر اس ظالم پر ان التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھری منی کے سر میں کھونپ دی۔ خون کی گرم دھار تیزی سے نکلی اور معصوم تڑپنے لگی اور آنن فانن جان سے گئی۔ زمین پر سے خون اچھی طرح صاف کر کے چھری اور خون آلودہ کپڑے اپنے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں چھپا دیے۔ منی کے جسم میں ایک بھی قطرہ خون کا نہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت اس کا راز افشاں کر دے گی۔ اس کی بیٹی نے یہ سب دیکھ لیا تھا لیکن خوف اور دہشت سے چپ تھی۔ اس نے منی کے قتل کو حادثاتی موت قرار دیا۔ کبھی کہتی غسل خانے سے گر گئی، کبھی کہتی سیڑھیوں سے۔ منی کی لاش پنچایت کے سرپنچوں کے منہ پر تماچا تھی۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گھر میں بچوں کے ساتھ کیسا انسانیت سوز ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان کا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر تعلق نہیں تھا تو پھر یہ انصاف کے علم بردار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ گاؤں کے بعض سر لوگوں نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ پولیس تفتیش کے لیے آئی تو تسلیم بی بی کی بیٹی رانی نے آنکھوں دیکھا سچ بتا دیا۔ جانے اس ننھی سی جان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی جو اب تک ڈری ڈری سی خاموش تھی، اچانک بول پڑی۔ مگر اس کا سگا باپ، ہاں سگا باپ، یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ منی کو تسلیم بی بی نے قتل کیا ہے۔ پولیس نے تسلیم بی بی کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب تھانے لے جا کر پولیس نے اپنے انداز میں پوچھا تو تسلیم بی بی نے اقبال جرم کر لیا اور اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ لیکن ابھی ایک عدالت باقی ہے جہاں انصاف ہونا ہے اور جو جتنا ظلم کرتا ہے وہاں اسے اتنی ہی